اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اہم موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ فیس بک آپ استعمال کرتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک بندے کے دو تین آئی ڈی وغیرہ استعمال کرتے ہیں جو لوگ ہیں، تو اس ضمن میں نا آن لائن فراڈ کے حوالے سے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فیس بک میں بھی ہے، باقی جو معاملات ہیں ٹویٹر وغیرہ دوسرے جو ہے نا ان پہ بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو وہاں پہ فیس بک پہ جو ہے نا جی آپ کو مختلف قسم کے کارز آن لائن کے آپ کو ایڈ وغیرہ نظر آئیں گے، ان کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں، ان کے جو ہے نا ایپ بنے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ ان میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ابتدا میں لالچ دیا جاتا ہے 2 لاکھ سے 5 لاکھ روپے قرضہ 90 دن میں، 180 دن میں، جتنے بھی مطلب ان کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان سے اپلائی کرتے ہیں، جب آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ 180 دن کی بجائے آپ کو اگلے دن ہی پورا جو ہے نا جی آپ کو اگلے دن ہی آپ سے رابطہ کر کے آپ کو قرض واپسی کا کہا جاتا ہے۔ میرے ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کچھ گھر کے معاملات کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، دوست ہے وہ آپ سے رابطہ کیا، لیکن تب سب کے معاشی معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے خیر ایک ویب سائٹ، ایک معروف جو ہے نا ایپ ہے آن لائن، انہوں نے ان سے رابطہ کر کے اس کے ذریعے قرض اپلائی کیا، تو باقی جو اس کے لوازمات تھے وہ پورے کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا جی اس نے 10,000 کے لیے اپلائی کیا تو اس کو نا 7200 روپے یعنی کہ 7,200 روپے اس کو ملے۔ وہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، چلو بچوں کا معاملہ ہے، کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ دن گزر جائیں گے۔ تو تیسرے دن ہی ان کی کال آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کل آپ کے لیے آخری دن ہے، آپ نے 10,000 روپے جمع کرنے ہیں، واپس کرنے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس نے ان کو کہا کہ آپ نے تو 90 دن کے لیے کہا ہوا تھا، ابھی تیسرا دن ہے۔ کہتے ہیں جی 90 دن ان کے لیے ہے یا 180 دن ان کے لیے جو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کے لیے قرض اپلائی کرتا ہے۔ تو وہ دوست مجھے بتا رہا تھا، اور اس حوالے سے آپ نے شاید پہلے بھی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، لاہور میں بھی اس حوالے سے مظاہرے جاری ہے۔ خیر وہ کہتا ہے کہ اس نے جو 7,200 روپے قرض لیا تھا وہ پریشان تھا، اس نے کیسے واپس کرے۔ تو اس نے دوست احباب سے پھر رابطہ کیا، سب کے حالات میں نے بتایا وہ ایک جیسے ہیں، تو کسی نے بھی اس کو اس حوالے سے کوئی اس کی امداد وغیرہ نہ کی۔ اس نے ایک اور ویب سائٹ، ایک اور جو ہے نا جی ایپ پہ جا کے اس نے ایک اور قرض اپلائی کیا، تو وہاں سے اس کو 5,000 روپے مل گئے۔ اب ٹوٹل اس نے لیا ہے جی 12,200 روپے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ 5,000 جو ملے تو اس اگلے ہی دن پھر وہ جن سے 7,200 روپے قرض لیا تھا ان کی کال آ گئی، ہم آپ کے لیے ایک آپ کی سہولت کے لیے ایک سکیم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کے لیے 1 ہفتہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا، آپ کو مدت آپ کی بڑھا دی جائے گی 1 ہفتہ کے لیے، اگر آپ 3600 روپے دیں تو۔ وہ کہتے ہیں اس نے جو ہے نا بلا ٹالنے کے لیے 3600 روپے ان کو ارسال کر دیے۔ ارسال کرنے کے بعد جو ہے نا جی 1 ہفتہ گزر گیا، 1 ہفتے کے بعد ان کی پھر کال آ گئی، آپ نے جی اب 11,000 اور کچھ روپے دینے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جو 3600 روپے اس نے ادا کرنے کے بعد 11,000 روپے مزید ڈیمانڈ کرنے لگے۔ اس طرح سے معاملات بگڑتے یہ صورتحال ہو گئی کہ اس کے پاس موٹر سائیکل تھا، تقریباً 1 لاکھ سے کچھ زیادہ کا موٹر سائیکل تھا اس کے پاس، انہوں نے موٹر سائیکل فروخت کر دیا۔ اس کے پاس جو ہے نا جی موبائل تھا، اینڈرائڈ موبائل تھا، وہ اس نے فروخت کر دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب یہ صورتحال ہے، 50,000 ابھی تک میں نے دینے ہیں، 80,000 تقریباً ادا کر چکا ہوں، 7,201 قرض تھا، 5,000 ایک قرض تھا، یعنی کہ 12,200 روپے اس کا ٹوٹل قرض تھا، اور اس نے اب تک تقریباً 70-80,000 روپے ادا کر دیے اور مزید بھی جاری ہے۔ تو میں نے جو ہے نا جی ضمن میں تحقیقات کی، تو میرے تحقیقات کے دوران میں نے کہا چلو بھائی میں بھی خود ٹرائی کر لیتا ہوں، اب میری قسمت اچھی ہے جیسے بھی۔ تو میں نے ایک جو آن لائن ویب سائٹ تھی یا ایپ تھی اس سے رابطہ کرنے کے بعد میں نے سارے لوازمات ان کے پورے کر دیے۔ بس آخر میں ایک میں نے جو ہے نا جی نقطہ چھوڑ دیا کہ میں نے اپنی اوریجنل شناختی کارڈ کی اسکین کر کے کاپی ان کو نہیں بھیجی، بلکہ میرے پاس ایک کلر فوٹو اسٹیٹ تھی، وہ اس کی میں نے تصاویر وغیرہ بنا کے ان کو بھیجی۔ اور یقین کریں واللہ باللہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے جیسے ہی سبمٹ کیا تو اس کے چند سیکنڈ کے بعد ہی ان کی کال آ گئی کہ آپ نے قرض کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن آپ کا قرض منظور نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے کلر کاپی دی ہے، اوریجنل شناختی کارڈ نہیں ہے آپ کا۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ میرا جو ہے نا شناختی کارڈ میں نے رینیو ہونے کے لیے نادرہ کو دیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جب تک آپ کا قرض وہاں سے آپ کا شناختی کارڈ نہیں آتا اس وقت تک آپ کو قرض نہیں مل سکتا۔ تو میں نے کہا جی کتنا قرض ملے گا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے کتنا اپلائی کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے 15,000 اپلائی کیا ہے۔ تو کہتے جی یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا قرض دینا ہے اور کتنی مدت کے لیے دینا ہے۔
تو میں نے کہا یار میرے بھائی میری بات سنو، میں تو صرف ایک تحقیقات کے لیے یہ معاملہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا جی تحقیقات کچھ کرتے رہیں، ہمارا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ ہم نے معاملات اپنے طور پہ سیف رکھے ہوئے ہیں۔ خیر لاہور میں بھی پچھلے دنوں احتجاج ہوا، ایک بندے نے قرض لیا تھا 30 یا 40 ہزار روپے کا، اس کو تقریباً 4-5 لاکھ ادائیگی کے باوجود مزید اس کو قرض کے لیے مجبور کیا گیا۔ وہ کہتا ہے میرے رشتہ داروں کو یا جتنے بھی موبائل نمبر تھے ان سے جو ہے نا جی رابطہ کر کے کبھی ماں بہن کی گالیاں دی جاتی تھی، کبھی ان کو تھانہ کچہری کا بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایڈمن ہیں خالد محمود ملک، وہ بھی ایک کہانی کے شاہد ہیں، یعنی شاہد ہیں۔ ان کے کسی عزیز نے قرض لیا تو ان کا نمبر بھی دے دیا، تو وہ جو آن لائن تھے قرض والے انہوں نے خالد سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ اتنے ہزار روپے قرض لیا ہے اور اتنا ان کا سود بن گیا ہے، تو یہ آپ ادا کریں ورنہ ان کو تھانے میں بلا لیا جائے گا۔ تو خالد نے کہا کہ بالکل آپ بلا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ اس نے میری منظوری میری پرمیشن کے بغیر میرا نمبر کیوں دیا۔ تو وہ ان کی دال نہ گلی۔ پھر کچھ دن کے بعد ان کا پھر کال آیا بھائی ہم نے جو ہے نا جی ہم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو خالد نے کہا آپ اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں، آپ تو تھانے جا رہے تھے۔ اس نے کہا نہیں اب ہم ڈائریکٹ ہمارا بندہ وہاں جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل جائیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں، میں بھی صحافی ہوں، میں نے آپ کی ساری ریکارڈنگ رکھی ہوئی ہے اور میں یہ معاملہ جو ہے نا جی FIA تک اور دوسرے اداروں تک لے کر جا رہا ہوں۔ بقول خالد کے اب اس کے بعد نہ اس کو فون آیا ہے، نہ اس بندے کو فون آیا جس نے قرض لیا تھا۔ تو یہ ایک سود کی ایک عجیب سی شکل ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 7,200 اور 5,000 روپے یعنی کہ 12,200 روپے ہمارے دوست نے قرضہ لیا، 80,000 ادا کر چکا ہے، 50,000 ابھی تک ادا کرنا ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے میں آپ کے لیے ان لوگوں کے لیے میں آج آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ربا یعنی کہ سود کا کام کرتے ہیں وہ براہ راست میرے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے جماعت اسلامی کی جو ہے نا جی درس قرآن کی محافل میں جانے کے اتفاق ہوا۔ معروف مبلغ ہیں، مفکر ہیں، دانشور ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، پروفیسر عرفان احمد صاحب، انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی اور میں نے بعد میں تحقیق بھی کی، اس کا میرے سامنے جو نتیجہ سامنے آیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اور صرف ان لوگوں کے لیے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ صرف ایک بات ان کے لیے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر سود کے گناہ کے 70 حصے کیے جائیں، میری بات غور سے سنیں، سود کے گناہ کے 70 حصے کیے جائیں تو اس کا ہر حصہ ایسے ہے جیسے اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے مترادف آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے گناہ کیا سود کا، اور 70 گناہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے 70 دفعہ اپنی ماں سے زنا کیا ہے۔ اتنا بڑا مطلب ہے آپ کے لیے گناہ اور اتنی بڑا جو آپ کے لیے بہت بڑا یہ عذاب ہے۔ تو میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، خصوصی طور پہ جو آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے جو معاملات کر رہے ہیں، ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ معاملہ اللہ کی ذات نے حل کرنا ہے، لیکن جب خلق خدا کی بات آتی ہے پھر اس کے بعد خدا نے کہا ہے کہ جب تک خلق معاف نہیں، میری مخلوق معاف نہیں کرے گی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ آپ اپنی ماں سے زیادتی کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، زنا کرتے رہیں، کسی کی ماں زندہ ہے کسی کی فوت ہو گئی ہے، یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ کو قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ جو خدا سے جنگ کرتا ہے، جب وہ خالی جب قبر میں جائے گا نا، تو قبر میں جب اس کو داخل کرنے لگیں گے، اس کو اندر لٹانے لگیں گے، تو جو لواحقین ہوتے ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، جو بھی ہیں، وہ آپ کے سارے کپڑے تک اتار لیتے ہیں۔ آپ کے کفن میں کوئی ایسی جیب نہیں رکھی جاتی جس میں وہ آپ کے جو جمع کیے ہوئے پیسے وہ آپ کے ساتھ دیے جائیں، سونا ہو، چاندی ہو، جو بھی۔ یہ میں آپ کے لیے وارننگ دے رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، خدا کے فرمان کی روشنی میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ گناہ زنا کر رہے ہیں، جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے، اور تمام لوگوں کو جو اس گناہ میں شریک ہیں میں ان کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ مذہبی سوشل معاملہ ہے، لیکن سوشل معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بطور خاص وارننگ دی ہوئی ہے، اور جب وارننگ دے دیتا ہے خدا، کبھی بھی نہ کسی بھی اور گناہ کے ضمن میں، کسی اور فعل کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی وارننگ نہیں دی کہ میرے ساتھ جنگ ہے، زنا ہے، شراب ہے، فلاں سارا۔ ان کے لیے ایک حد مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، لیکن اس ایک معاملے میں خدا نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، بے شک آپ کاروبار کرتے رہیں، لاکھوں سے کروڑوں سے اربوں سے کھربوں روپے کماتے رہیں، لیکن ہونا وہی ہے جو میرے خدا نے کہہ دیا ہے یا اس کے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
میں نے آپ کو آپ کی اصلاح کے لیے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اپنی اصلاح کریں، میرے سمیت میں بھی کوشش کرتا ہوں اصلاح کی۔ اللہ حافظ۔